نہ تو مجھے اپنے زخمی پاؤں کا ہوش تھا اور نہ ہی بکھرے ہوئے بالوں کا۔ میں مسلسل بھاگے جا رہی تھی۔ میں یہاں سے اتنی دور بھاگ جانا چاہتی تھی کہ میری پرچھائی بھی ان لوگوں کو نہ ملے۔ پاگلوں کی طرح بھاگتے ہوئے میں اس سڑک کنارے پہنچ گئی تھی جو بالکل ہی سنسان راستہ تھا۔ یہاں اس قدر ہیبت ناکی تھی کہ بڑے سے بڑا بہادر انسان بھی یہاں سے گزرتے ہوئے کانپ جائے، لیکن مجھے اپنی عزت کا خوف تھا، اس کے لٹ جانے کا، اپنی زندگی برباد ہو جانے کا۔ پیاس، تھکن اور خوف نے میری ساری سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سلب کر لی تھیں۔ اندھا دھند بھاگتے ہوئے مجھے یہ بھی دکھائی نہ دیا کہ دور ایک چمکتی ہوئی روشنی دھیرے دھیرے میرے قریب آ رہی ہے۔ میرے کان میں سائیں سائیں کی آواز آ رہی تھی، اسی وجہ سے شاید مجھے اس گاڑی کا شور سنائی نہ دیا۔ میں ایک دم سے اس گاڑی سے ٹکرائی اور نیچے سڑک پر گر گئی۔ میں نے اپنے سر سے خون نکلتا ہوا محسوس کیا تھا، لیکن اچانک ہی کسی نے جھک کر مجھ سے کچھ پوچھا تھا۔ میں اس کی بات کا جواب نہ دے سکی کیونکہ اس سے پہلے ہی اپنے ہوش و حواس کھو کر میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ میرا نام نائلہ ہے۔ میں ایک انتہائی غریب لڑکی تھی، ایک یتیم لڑکی جو اپنی بیمار ماں کے آسرے پر اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ میری ماں کا سب سے بڑا قصور یہ تھا کہ اس نے میرے سگے باپ کے مرنے کے بعد ایک انتہائی عیاش اور جواری انسان سے نکاح کر لیا تھا۔ لوگوں نے انہیں منع بھی کیا کہ یہ انسان بہت خراب ہے، تمہیں بیچ کر کھا جائے گا، لیکن اس وقت اس نے کسی کی بات نہ مانی، اور میں صرف 5 سال کی تھی جب اس نے اس آدمی سے نکاح کر لیا۔ اس کے بعد ہی میری ماں کی زندگی برباد ہو گئی جب وہ نئے نئے آدمیوں کو اس گھر میں لانے لگا۔ اس نے میری ماں کو پوری طرح برباد کر دیا تھا۔ میں چھوٹی تھی، لیکن اب وہ بیمار رہنے لگی تھی۔ دھیرے دھیرے میں جوان ہونے لگی، لیکن میری ماں اچھی طرح جانتی تھی کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے وہی میری بیٹی کے ساتھ ہوگا۔ یہ تو خدا کا شکر تھا کہ میرے بعد ان کی کوئی اولاد نہ ہوئی، ورنہ اس کی بھی زندگی برباد ہو جاتی۔ میرا سوتیلا باپ اب میرے جوان ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اپنی بستی کے ایک سرکاری اسکول سے میٹرک تک تعلیم حاصل کر لی تھی۔ اب میں ایک فیکٹری میں کام کر رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اپنی ماں کا علاج کرواؤں، لیکن اتنا پیسہ کہاں سے آتا؟ میرے سوتیلے باپ نے اس کی زندگی خراب کر دی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹی اس کے گھر میں اپنا سر چھپا کر پڑے تھے، لیکن اب میں جوان ہو رہی تھی۔ ایک دن وہ ایک بڑے عجیب و غریب سے انسان کو گھر لے کر آیا۔ میری ماں نے فوراً ہی مجھے اس سے چھپا لیا تھا، لیکن میں کچھ سمجھ نہ سکی کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ بہت چھوٹی عمر سے گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ میں نے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا تھا، لیکن جب میں نے ان دونوں کی باتیں سنی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اس شخص سے مجھے بیچنے کی بات کر رہا تھا۔ اسے مجھ سے محبت کیسے ہو سکتی تھی؟ میں اس کی سوتیلی بیٹی تھی، لیکن وہ میرے ساتھ یہ سب کرے گا یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ جب مجھے اس آدمی کی آواز سنائی دی جو میرے سوتیلے باپ سے کہہ رہا تھا، لڑکی تمہاری بہت خوبصورت ہے، میڈم اس کے منہ مانگے دام دے گی، بس تمہیں ہمت دکھا کر اس لڑکی کو اپنے ساتھ کوٹھے پر لے کر جانا ہوگا۔ اگر یہ راضی ہو گئی تو تمہارے وارے نیارے ہو جائیں گے، لیکن دیکھو کسی کو پتہ نہ چلے، میں اس محلے میں اپنا چہرہ چھپا کر آتا ہوں۔ وہ بڑا مشکوک لگ رہا تھا، لیکن میرا پورا وجود پسینے سے شرابور تھا۔ اس رات میری ماں کہنے لگی، یہاں سے بھاگ جا نائلہ، میں تیری زندگی برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ میں روتے تڑپتے ہوئے کہنے لگی، کہاں بھاگ کر جاؤں گی اماں؟ میں تجھے اکیلا چھوڑ کر جاؤں، وہ بھی اس حال میں؟ یہ تو نے سوچا بھی کیسے؟ میں اپنی ماں کی محبت میں دیوانی تھی اور وہ مجھے برباد ہونے سے بچانا چاہتی تھی۔ لیکن ایک دن میرا سوتیلا باپ زہر کا ٹیکہ لے کر آیا اور کہنے لگا، اگر تو نے میری بات نہیں مانی تو یہ ٹیکہ لگانے میں میں ذرا دیر نہیں کروں گا، ابھی تیری ماں کو ٹھکانے لگا دوں گا۔ ویسے بھی اس بیمار عورت نے میری زندگی خراب کر دی ہے۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی، تم جو کہو گے میں ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ماں کو کچھ مت کہنا۔ پھر وہ کہنے لگا، تو ٹھیک ہے، میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھے کہاں لے کر جانا چاہتا ہے، لیکن میں نے اپنی ماں کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ کالے رنگ کی چادر اوڑھ کر میں اس کے ساتھ جا رہی تھی۔ پھر راستے میں وہ کہنے لگا، اگر وہاں جا کر ذرا بھی تو نے رونا دھونا کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور پورے راستے وہ مجھے دھمکاتا رہا۔ میں اپنی قسمت پر آنسو بہانے کے سوا کر بھی کیا سکتی تھی، لیکن جس جگہ وہ مجھے لے کر آیا تھا وہ ایک کوٹھا تھا۔ لڑکیاں سر سے پاؤں تک مجھے دیکھ رہی تھیں۔
ایک لڑکی میرا مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگی، ارے اتنی پاک باز بن کر آئی ہے، وہ بھی کوٹھے پر۔ آخر زینت تو تجھے اسی کوٹھے کی بننا ہے، تو پھر یہ پردہ کیسا؟ اس نے ایک دم سے کھینچ کر میری چادر اتارنے کی کوشش کی، جسے میں نے مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ اس کوٹھے کی مالکن مجھے سر سے پاؤں تک دیکھنے لگی اور کہنے لگی، ایک رات کے لیے اسے کوٹھے پر چھوڑ کر جاؤ، پھر تمہیں بتاؤں گی کہ یہ ہمارے کام کی ہے یا نہیں۔ اس کی بات نے تو مجھے سر سے پاؤں تک لرزا کر رکھ دیا تھا۔ وہ میری عزت کا سودا کرنے والی تھی اور میرا سوتیلا باپ مجھے اس کے کوٹھے پر چھوڑ کر جا رہا تھا۔ پھر کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ اچھے سے خوش کر دینا اسے، تیرے وارے نیارے ہو جائیں گے اور ساتھ ہی تیری ماں کے بھی۔ وہ ہر بات پر مجھے میری ماں کا نام لے کر بلیک میل کرتا تھا۔ اب وہ چلا گیا اور میں یہاں اکیلی رہ گئی۔ اب میں ایک کمرے میں آ گئی تھی جہاں لڑکی مجھے خوب بنا سوا کر تیار کر رہی تھی، لیکن اچانک اس نے ایک ایسی بات کہی جس نے میرے اندر کے ضمیر کو جگا کر رکھ دیا تھا۔ جب وہ کہنے لگی، 5 سال پہلے میں یہاں آئی تھی اور اب میری حالت دیکھو۔ اچانک اس نے اپنا لباس اتار کر دکھایا تو میں خوف سے کانپ کر رہ گئی، کیونکہ اس کے سارے جسم پر عجیب و غریب سے نشان تھے۔ وہ کہنے لگی، یہاں پر گاہک نہیں بلکہ درندے آتے ہیں جو پل بھر میں تمہیں نوچ کر رکھ دیں گے۔ میں تمہیں کہتی ہوں تم یہاں سے بھاگ جاؤ۔ وہ میری مدد کرنے کے لیے تیار تھی اور مجھے بھی اپنی عزت بہت پیاری تھی۔ میں اس سے روتے ہوئے کہنے لگی، میں مجبور ہوں، میری ماں بستر پر پڑی ہے، وہ میرا سوتیلا باپ میری ماں کو جان سے مار دے گا۔ تو وہ کہنے لگی، تمہاری ماں کی جتنی زندگی ہوگی وہ زندگی اسے مل کر رہے گی، وہ صرف تمہیں بلیک میل کر رہا ہے اور کچھ نہیں، لیکن تمہیں اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے۔ میں یہاں پر آنے والی ہر لڑکی کی مدد کرتی ہوں، اس لیے تمہاری مدد بھی کرنے کو تیار ہوں۔ یہاں کے خفیہ راستے سے تمہیں بھگا دوں گی، صرف آج کی رات ہے تمہارے پاس۔ اب میں فیصلہ کر چکی تھی، مجھے ہرگز اپنی عزت کا سودا نہیں کرنا۔ یہی سوچ کر اس نے اپنی کالے رنگ کی چادر مجھے دی اور کوٹھے کے خفیہ دروازے سے مجھے بھگا دیا۔ میں پاگلوں کی طرح بھاگتی جا رہی تھی، کیونکہ اس نے مجھے سختی سے کہا تھا کہ جتنی جلدی ممکن ہو یہاں سے بہت دور چلی جانا، اتنی دور کہ وہ تمہیں تلاش نہ کر سکیں، اور یہی میں کر رہی تھی۔ لیکن کیا جانتی تھی کہ آگے میری قسمت کیا رنگ دکھانے والی ہے۔ جب کسی کی گاڑی سے میں زوردار انداز میں ٹکرائی تھی اور پھر جب میری آنکھ کھلی تو اچانک ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ ایک خوبصورت محل نما بنگلہ تھا اور یہاں پر سارے مرد ہی مرد بیٹھے تھے، جبکہ میں بستر پر پڑی تھی۔ شاید یہ کوئی کمرہ تھا، لیکن اس کمرے سے آگے ایک بڑا سا ہال تھا جہاں پر کسی رقص اور موسیقی کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، ایسے لگ رہا تھا میں دوبارہ کوٹھے پر پہنچ چکی ہوں۔ سامنے وہی نوجوان بیٹھا تھا جسے میں نے بے ہوش ہونے سے پہلے دیکھا تھا۔ تو یہ مجھے کہاں لے کر آ گیا ہے؟ اب میں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس محل کی شان و شوکت بہت زیادہ تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ کسی بادشاہ کا محل ہو۔ میں نے دیکھا سامنے 2 لڑکیاں جو انتہائی کالی کلوٹی تھیں، وہ رقص کرنے میں مصروف تھیں۔ وہ بدصورت سی لڑکیاں عجیب و غریب سا لباس پہن کر ان سارے مردوں کو خوش کر رہی تھیں۔ تبھی ایک دم سے ہی اس نوجوان نے سب کو خاموش کروایا اور کہنے لگا، میں تم سب کے سامنے ایک ایسی چیز لے کر آؤں گا جسے تمہیں دیکھ کر حیرت ہوگی، وہ تمہاری آنکھوں کو خوش کر دے گی۔ اب سب اس سے اصرار کر رہے تھے کہ وہ چیز جلد سامنے لے کر آئے۔ تبھی وہ ایک دم سے اٹھا، نہ جانے وہ کہاں جانے والا تھا۔ میں نے جلدی سے کھڑکی بند کر دی تھی۔ اب میں سمجھ گئی کہ یہ جگہ بھی میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ میں کہاں آ کر پھنس گئی تھی۔ لیکن اچانک دروازہ کھلا اور وہ نوجوان اندر آیا۔ اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر خوش ہو کر کہنے لگا، شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا، اس کا مطلب ہے کہ اب میں تمہیں ان کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ اچانک اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا۔ میں تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی، اس کے سامنے فریاد کر رہی تھی کہ میرے ساتھ ایسا نہ کرو، لیکن اس نے مجھے سب کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا تھا۔ سب کی نظریں مجھ پر جمی تھیں، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ پہلی بار کسی لڑکی کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہوں۔ میں ان سب کے سامنے سہمی ہوئی کھڑی تھی جب اچانک ہی کسی نے میرے اوپر چادر ڈال دی۔ میں نے دیکھا وہ ایک سفید رنگ کا لباس پہنے نوجوان کھڑا تھا جو میری حفاظت کے لیے میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، جبکہ وہ عیاش نوجوان غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں اسے اپنا دل بہلانے کے لیے یہاں لے کر آیا ہوں
اور تم اس کی حفاظت کر رہے ہو، کیا لگتی ہے یہ تمہاری؟ تبھی وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، یہ ہماری جیسی نہیں بلکہ ہم سے بہت مختلف ہے۔ اس وقت اسے تسلی اور دلاسے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ ایسا مت کرو۔ وہ دونوں آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، جبکہ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں، ایسی جگہ جہاں پر میری پرچھائی بھی نظر نہ آئے۔ اچانک ہی اس عیاش نوجوان نے سامنے کھڑی 2 لڑکیوں کو اشارہ کیا اور کہنے لگا، اس کو وہیں لے جاؤ جہاں پر باقی موجود ہیں۔ وہ مجھے گھسیٹتی ہوئی نہ جانے کہاں لے کر جا رہی تھی، جبکہ میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ پھر میں روتے ہوئے ایک لڑکی سے کہنے لگی، یہ کون سی جگہ ہے اور یہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ بہت عیاش نوجوان ہے، یہ ساری لڑکیوں کو یہاں جمع کر لیتا ہے اور پھر ان سے رقص کرواتا ہے، اور جو لڑکی سب سے خوبصورت ہوتی ہے اسے وہ اپنی خدمت کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ ہم بھی یہاں سب مختلف جگہوں سے آئی ہوئی ہیں۔ ان کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی، جبکہ میں سمجھ گئی کہ میں ایک انجان جگہ پر آ کر پھنس گئی ہوں۔ جیسے ہی رات کی تاریکی پھیلی، اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھلا، لیکن یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ اس کمرے میں بالکل اکیلی ہوں، حالانکہ ابھی تو یہاں پر 2-3 لڑکیاں اور بھی موجود تھیں۔ آنے والا وہی عیاش نوجوان تھا جو مجھے سر سے پاؤں تک دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو میں جو کہوں گا تم نے میری بات پر عمل کرنا ہوگا۔ کل ہمارے بنگلے میں بہت بڑی محفل ہے اور تمہیں اس محفل میں پیش ہونا ہے۔ تم یہاں پر موجود ساری لڑکیوں سے سب سے زیادہ خوبصورت ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم ہمارے بڑے سردار کو خوش کر دو، ان کے دل میں جگہ بنا لو تاکہ وہ اپنا تخت مجھے دے دیں۔ میں کسی طرح بھی وہ تخت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور روتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، مجھ پر رحم کرو۔ اگر میرے ساتھ کچھ غلط کرو گے تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ سن کر اس نے مجھے گھور کر دیکھا اور کہنے لگا، مجھے خوف دلانے کی کوشش نہ کرو، میرے دل میں جو آتا ہے میں وہی کرتا ہوں۔ وہ بے نیازی سے یہ کہہ کر چلا گیا تھا۔ اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں صرف اس رب سے مدد مانگوں جو سب کی مدد کرنے والا ہے۔ ایک کوٹھے سے جان چھڑائی تو اس عیاش نوجوان کے چنگل میں آ کر پھنس گئی۔ پھر میں اس رات عبادت کر رہی تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے کوئی کھڑکی میں سے مجھے جھانک کر دیکھ رہا ہو۔ جیسے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ اچانک سے غائب ہو گیا تھا۔ میں پوری رات اللہ سے مدد مانگتی رہی کہ کسی طرح مجھے یہاں سے جانے کا کوئی راستہ نظر آ جائے، لیکن اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو مجھ پر وحشت طاری ہو گئی۔ میں اس پورے بنگلے میں بالکل تنہا اکیلی بیٹھی تھی، مجھے کسی کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اوپر سے یہ دیکھ کر مجھ پر اور بھی خوف سوار ہوا کہ یہاں کوئی بھی نہیں تھا، سارے کمروں کے دروازے بند پڑے تھے، کسی کا نام و نشان تک نہیں تھا، لیکن جو سب سے بڑا مرکزی دروازہ تھا اسے باہر سے بند کر دیا گیا تھا، گویا میں اس بنگلے میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ آخر یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ پورا دن میں یہاں سے آزادی ملنے کے خیال سے ادھر ادھر دیکھتی رہی کہ شاید کوئی یہاں سے فرار ہونے کا راستہ نظر آ جائے، کیونکہ یہ بنگلہ بالکل خالی ہے، لیکن مجھے کوئی راستہ دکھائی نہیں دیا تھا۔ میں عجیب بے بسی کی حالت میں پڑی سارا دن روتی رہی اور یوں ہی روتے روتے سو گئی۔ پھر میری آنکھ روشنی کے جھماکے سے کھلی تھی۔ میں ایک دم سے اٹھ کر بیٹھی، دیکھا تو پورا بنگلہ روشنی میں نہایا ہوا تھا اور ایک ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ میں حیران رہ گئی، ابھی تو یہاں کوئی بھی نہیں تھا اور ایک دم سے ہی اتنے سارے لوگوں کی موجودگی مجھے دہشت میں مبتلا کر رہی تھی۔ تبھی اچانک میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ اندر آیا تھا۔ اس نے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا۔ میں سفید رنگ کے ایک فراک میں ملبوس، سر پر مضبوطی سے دوپٹہ اوڑھ کر پلنگ پر بیٹھی تھی۔ وہ کہنے لگا، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ میں نے تمہیں کل کیا کہا تھا کہ تمہیں آج ہمارے بڑے سردار کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اگر وہ تمہیں دیکھ کر خوش ہو گیا تو اس نے مجھے سردار بنا دینا ہے۔ وہ تخت مجھے مل جائے گا جس کو پانے کا خیال میں پچھلے 10 سال سے دیکھ رہا ہوں۔ میں اسے کہنے لگی، تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ دیکھو میرے ساتھ یہ سب نہ کرو، میں بڑی مشکل سے پہلے ہی ایک کوٹھے سے فرار ہو کر آئی ہوں اپنی عزت بچانے کے لیے، تم میری عزت برباد نہ کرو۔ وہ کہنے لگا کہ میری بات مان لو، اگر تم اس میں کامیاب ہو گئی تو میں وعدہ کرتا ہوں اس دن کے بعد کبھی تمہیں کسی کے سامنے پیش نہیں کروں گا۔ اب میں حیران پریشان اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ دل میں خیال آیا کہ ایک بار اس کی بات مان لیتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ پھر میری قسمت بدل جائے۔
یہی سوچ کر میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، جو تم کہو گے میں کرنے کو تیار ہوں، لیکن اس کے بعد کبھی تم مجھے مجبور نہیں کرو گے کہ میں کسی کے سامنے رقص پیش کروں۔ اس نے مجھ سے وعدہ کر لیا تھا۔ تبھی 2 لڑکیاں اندر آئیں اور وہ مجھے تیار کرنے لگیں۔ وہ لباس بہت ہی خوبصورت تھا، اس کے اندر سے عجیب سی خوشبو آ رہی تھی۔ میں دل سے اس کام پر راضی نہیں تھی، لیکن مجھے آنے والا مستقبل اکسا رہا تھا کہ میں اس کی بات مان لوں۔ یوں میں اس کے کہنے پر تیار ہو گئی۔ آج رات محفل سجنے والی تھی، وہ بھی اس بنگلے میں۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ کہاں میں اس کوٹھے سے بھاگ کر آئی تھی، پھر میری قسمت نے مجھے ایسی ذلت آمیز زندگی دے دی۔ پھر میں آئے ہوئے مہمانوں کے سامنے رقص پیش کرنے لگی، لیکن وہ بڑے ہی عجیب لگ رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی دوسری دنیا سے آئے ہوئے ہیں۔ سب مجھے دیکھ کر ایسے خوش ہو رہے تھے جیسے میرے سوا یہاں اس دنیا میں کوئی دوسری حسین لڑکی ہی نہیں۔ ہاں، یہ ضرور تھا کہ جو دوسری لڑکیاں تھیں وہ انتہائی کالی کلوٹی اور عجیب سی تھیں، جبکہ میں بے انتہا خوبصورت تھی۔ لیکن جیسے ہی محفل کا اختتام ہوا، میں کمرے میں بیٹھی تھی۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ میری ہمیشہ کے لیے یہاں سے جان چھوٹ جائے گی کہ اچانک 2 لڑکیاں اندر آ کر کہنے لگیں، تمہیں سردار نے پسند کر لیا ہے، وہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں۔ ان کی بات نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں ہرگز کسی دوسرے کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ لیکن فیصلہ ہو گیا تھا۔ میں اس لڑکی سے کہنے لگی، کسی طرح مجھے یہاں سے باہر نکال دو۔ دیکھو، پہلے بھی ایک لڑکی نے میری مدد کی تھی، مجھ پر رحم کرو۔ تبھی ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہنے لگیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر ہم تمہاری مدد کر کے تمہیں یہاں سے بھگا بھی دیں تو وہ بہت طاقتور ہیں، وہ تمہیں تلاش کر لیں گے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں حیرت سے اس کی بات سن رہی تھی۔ تبھی وہ کہنے لگی، کیونکہ تم ہمیں اگر انسان سمجھ رہی ہو تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ یہ سارے جنات ہیں اور ہم بھی جن زادیاں ہیں۔ تم اس وقت جنات کے محل میں موجود ہو۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی تو وہ کہنے لگیں، ہاں، ہم بھیس بدل کر انسانوں کی دنیا میں رہتے ہیں، کیونکہ ہر سال یہاں پر ایک انسانی لڑکی لائی جاتی ہے جو کسی نہ کسی سردار کو دے دی جاتی ہے، اور اس سال آنے والی لڑکی تم تھی۔ اس دن ہمارا ایک جنزاد جو یہاں کا طاقتور جنزادہ ہے، ایسی لڑکی کی تلاش میں نکلا تھا، لیکن اتفاق سے تم اس کے سامنے آ گئی۔ تم خوبصورت بھی تھی، اسی لیے وہ تمہیں یہاں لے کر آ گیا۔ اس لیے ہم نے تمہیں حقیقت نہیں بتائی تھی کہ ہم کون ہیں، لیکن اب تمہیں اس سردار کی بات ماننی ہوگی، تمہیں اس کے ساتھ جانا ہی ہوگا۔ میں کہاں آ کر پھنس گئی تھی، یہ تو میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ زندگی اتنی مشکل ہو جائے گی۔ اب میں مسلسل روئے جا رہی تھی۔ مجھے بار بار اماں کی یاد آ رہی تھی۔ نہ جانے ابا نے ان کی کیا حالت کی ہوگی۔ جیسے ہی شام ہوئی، انہوں نے مجھے اس سردار کے ساتھ روانہ کر دیا تھا۔ وہ مجھے ایک ویران جگہ پر لے کر جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ اور بھی بہت سے جنزاد اور جنزادیاں تھیں جو یقیناً ان کے قبیلے کے رہنے والے تھے۔ آگے جا کر میری زندگی کیا رنگ دکھانے والی تھی، مجھے کچھ علم نہیں تھا، لیکن وہ مجھے لے کر ایک بڑے سے محل میں آ گیا تھا۔ میں یہاں آ کر بہت ڈر رہی تھی۔ اب میں ہمیشہ کے لیے اس سردار کی قیدی بن گئی تھی۔ پھر وہ رات بڑی مشکل سے کاٹی۔ صبح اس نے مجھے اپنے سامنے بلایا اور کہنے لگا، اب ہر رات تم میرے سامنے سج سنور کر بیٹھی رہو گی، کیونکہ تمہیں میں اپنا دل بہلانے کے لیے لے کر آیا ہوں۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی بھیانک خواب دیکھ رہی ہوں۔ عجیب بے بسی کی کیفیت میں گرفتار میں اس جنات کے سردار کے محل میں رہ رہی تھی۔ لیکن ایک دن مجھے یہاں سے بھاگنے کا موقع مل گیا۔ جب میں اس دروازے پر آئی تو میں نے یہاں پر کسی کو بھی موجود نہیں دیکھا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں یہاں پر اکیلی ہوں۔ پھر اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ جنات صرف رات کو ہی اپنی موجودگی ظاہر کرتے ہیں اور دن میں یہاں سناٹا رہتا ہے۔ آج میں پہلی بار کمرے سے باہر نکلی تھی، اسی لیے مجھے اس بات کا علم آج ہی ہوا۔ میں دبے پاؤں اس محل سے باہر نکلی اور میں نے پاگلوں کی طرح بھاگنا شروع کر دیا۔ میں یہاں سے بہت دور جانا چاہتی تھی۔ بھاگتے بھاگتے اچانک ہی میرے پاؤں میں ایک کانٹا چبھا۔ درد کی شدت سے میری چیخ نکلی تھی۔ میں وہیں بے بسی سے درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ تبھی دور سے مجھے کوئی انسان آتا ہوا دکھائی دیا۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گئی، کہیں یہ بھی انسان کے روپ میں کوئی جنزاد نہ ہو۔ یہی سوچ کر میں یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی۔ یوں ہی لنگڑاتی ہوئی زخمی پاؤں لیے میں آگے آگے بھاگنے لگی۔
پیچھے وہ مجھے پکارتا ہوا مسلسل میرے پیچھے آ رہا تھا۔ سنو لڑکی، رک جاؤ، دیکھو تم زخمی ہو، ایسی حالت میں چلنے کی کوشش نہ کرو۔ اچانک اس کی مہربان آواز آئی کہ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ وہ ایک نوجوان تھا جس نے پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی۔ وہ ایک شہری لڑکا لگ رہا تھا۔ مزید چلنے کی ہمت میرے اندر بھی نہیں تھی کیونکہ خون بہت تیزی سے بہہ رہا تھا۔ تبھی وہ میرے قریب آیا اور کہنے لگا، دیکھو اپنے پاؤں میں پٹی باندھ لو، تمہارا بہت زیادہ خون بہہ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم بے ہوش ہو جاؤ۔ پھر اس نے خود ہی میرے پاؤں پر پٹی بھی کر دی۔ میری حالت دیکھ کر وہ حیران تھا۔ کہنے لگا، کہاں سے آئی ہو؟ اس کی مہربانی دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ کوئی جن ذات نہیں بلکہ انسان ہے۔ میں اب اسے اپنے حالات کے بارے میں کیسے بتاتی؟ خاموشی سے بیٹھی رہی۔ وہ بھی شاید کچھ اندازہ لگا چکا تھا۔ مجھے کہنے لگا، چلو میرے ساتھ، دیکھو اس جنگل میں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ ایک طرف تو یہاں جنگلی جانور ہیں، دوسری طرف یہاں ایسی غیر فطری مخلوق بھی آباد ہے جو انسان کو نقصان بھی پہنچا دے۔ میں آج انہی کی تلاش میں یہاں آیا تھا، وہ بھی اکیلا۔ لیکن میں تو کسی نہ کسی طرح یہاں سے بھاگ جاؤں گا، لیکن تم کیسے بھاگو گی؟ وہ تم پر حاوی ہو جائیں گے۔ اب میں دل میں سوچنے لگی کہ اسے کیسے بتاؤں کہ میں ان کے چنگل سے آزاد ہو کر ہی نکلی ہوں۔ میں بے بسی سے اسے کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے میرے گھر چھوڑ دو، تمہاری مہربانی ہوگی، میں اپنی ماں کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، تم مجھے اپنے گھر کا ایڈریس بتاؤ، میں تمہیں وہاں پہنچا دوں گا۔ اب مجھے اس جگہ کے بارے میں بھی معلوم نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں نے یاد کر کے اسے سب کچھ بتا دیا تھا۔ اسی دن وہ مجھے میرے گھر چھوڑنے جا رہا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے گھر میں اب کیا حالات ہوں گے، اور میں کس حادثے سے گزر کر یہاں آئی ہوں کسی کو کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ لیکن جیسے ہی میں نے اپنے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا، دروازے پر لگا ہوا تالا دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں بری طرح رونے لگی، نہ جانے میری ماں کہاں تھی۔ تبھی ایک پڑوسن باہر نکلی اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی، ارے تم واپس آ گئی ہو، دیکھو تمہاری ماں تو مہینے پہلے ہی مر گئی اور تمہارے باپ نے یہ گھر بیچ دیا ہے، اب یہ گھر کسی اور کا ہے۔ یہ سن کر تو میرے ہوش و حواس جواب دے گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں بے ہوش ہو کر گرتی، اچانک اسی نوجوان نے مجھے تھام لیا اور کہنے لگا، اگر آپ کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تو آپ میرے ساتھ چلیں۔ اب میں گھبرا رہی تھی۔ وہ اجنبی تھا، لیکن اس کی شرافت بتا رہی تھی کہ میں اس پر اعتبار کر سکتی ہوں۔ اب اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا، اسی لیے بے بسی سے میں اسی کے ساتھ جانے لگی۔ اب وہ مجھے اپنے گھر لے آیا تھا، لیکن اس کے گھر میں اس کے علاوہ اس کی ماں اور بہن بھائی بھی موجود تھے۔ سب مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے بہت شرم آ رہی تھی۔ سب سے زیادہ دکھ تو مجھے اپنی ماں کا تھا جو مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ عجیب بے بسی سی مجھ پر طاری تھی۔ اب میں اس گھر میں رہنے لگی، لیکن اس کی ماں بھی بیمار رہتی تھی۔ میں نے پورے گھر کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھا لی تھی۔ پھر ایک دن اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا، تمہیں اس جنگل میں کون لے کر گیا تھا؟ وہ جنگل تو بہت خوفناک ہے۔ پھر میں نے شروع سے لے کر آخر تک اسے سب کچھ بتا دیا کہ کس طرح میرا سوتیلا باپ، جو مجھے ایک کوٹھے پر بیچنا چاہتا تھا، لیکن پھر میرا سامنا ان جنات کے ساتھ ہوا جنہوں نے مجھے ایک سڑک سے اٹھایا تھا۔ پہلے وہ انسان کے روپ میں میرے سامنے آیا تھا، لیکن بعد میں مجھے اس کی حقیقت پتہ چلی، تبھی تو میں وہاں سے فرار ہو گئی۔ یہ سن کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کہنے لگا، کیا سچ میں ہی تم نے ان جنات کو دیکھا تھا جنہیں دیکھنے کے لیے میں پچھلے 4 سالوں سے کوشش کر رہا ہوں؟ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی کہ وہ ان جنات کو کیوں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ کہنے لگا، ان کے پاس کچھ غیر فطری طاقتیں ہوتی ہیں۔ دراصل میں ایک عامل کے پاس کام کرتا ہوں، وہ میرا مرشد ہے، اور اس کے کہنے پر ہی میں ان جنات سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے اس جگہ کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ وہ جنگل کے کس حصے میں رہتے ہیں۔ میں حیرت سے اس نوجوان کو دیکھ رہی تھی تو وہ کہنے لگا، حیران مت ہو، ہمارا پورا خاندان ہی اس عامل کے پاس کام کرتا ہے۔ پہلے میرا باپ کام کرتا تھا اور اب میں۔ لیکن تم مجھے اس جگہ کے بارے میں بتا سکتی ہو؟ کیا تمہیں وہ جگہ یاد ہے؟ یہ سن کر میں سخت خوفزدہ ہو گئی اور کہنے لگی، ہرگز نہیں، میں وہاں کبھی نہیں جاؤں گی۔ اگر میں وہاں گئی تو وہ پھر سے مجھے پریشان کرنے لگیں گے، وہ مجھے اٹھا کر اپنے محل میں لے جائیں گے۔ تو وہ کہنے لگا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ عامل نے مجھے کئی ایسے وظیفے بتائے ہیں جن کی وجہ سے ہم جنات کو دکھائی نہیں دیں گے۔
بس تمہیں اتنا کرنا ہے کہ تم مجھے اس جگہ کے بارے میں بتا دو۔ اس جمعرات جو چاند کی 14 تاریخ ہے وہیں ہمیں جانا ہوگا، کیونکہ میں اس عامل سے وعدہ کر چکا ہوں کہ 14 تاریخ تک اس کا کام کر دوں گا، ان جنات کے ٹھکانے کے بارے میں معلومات کر لوں گا۔ لیکن تم تو میری مدد کرنے والی ہو، اس بات کی مجھے بہت خوشی ہے کہ ابھی اس معاملے میں آسانی ہو جائے گی۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا اور میں پریشان۔ اب وہ میرے پیچھے پڑ گیا تھا کہ میں کسی طرح اسے اس جگہ کے بارے میں بتا دوں۔ پھر میں جھنجھلا کر کہنے لگی کہ آخر تم اس عامل کی مدد کیوں کرنا چاہتے ہو؟ دیکھو ان چکروں میں نہ پڑو۔ تو وہ کہنے لگا، دراصل وہی ہمارے پورے خاندان کو پال رہا ہے۔ ابا کے مرنے کے بعد ہم 5 بہن بھائی بالکل اکیلے رہ گئے تھے، لیکن اب میں جوان ہو گیا ہوں تو اس نے مجھے سارے کام سکھا دیے ہیں، لیکن اتنے سالوں تک اس نے ہماری رکھوالی کی ہے، اس لیے میں اس کا ہر کام کرتا ہوں۔ یہ سن کر میں خاموش رہی۔ میں اب جان چکی تھی کہ اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں کہ میں اس کے ساتھ جاؤں۔ پھر جیسے ہی جمعرات کی رات آئی وہ میرے پاس آ گیا تھا، کہنے لگا، آج وہ دن ہے جب مجھے وہاں جانا ہوگا، تم میری مدد کرو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا۔ نہ جانے وہ کیوں اتنی دلچسپی لے رہا تھا، حالانکہ وہ جنگل یہاں سے اچھے خاصے فاصلے پر تھا اور پھر رات کے وقت جاتے ہوئے تو ویسے ہی ڈر لگ رہا تھا، لیکن وہ بالکل بھی خوفزدہ نہیں لگ رہا تھا۔ اب میں ڈر رہی تھی کہ کہیں وہ عیاش جن زادہ مجھے نہ دیکھ لے۔ اگر ایسا ہو گیا تو وہ مجھے پھر سے اپنے پاس اسی بنگلے میں قید کر لے گا جہاں سے میں فرار ہو کر آئی ہوں۔ اب میرے پاس کوئی اور دوسرا ٹھکانہ بھی نہیں تھا، مجھے اس کی بات بھی ماننا تھی اور اس سے بچنا بھی تھا۔ اس لیے میں سوچ رہی تھی کہ کہیں ایک تو ایسی راہ ہوگی جہاں سے مجھے گزرنا پڑے گا۔ یہی سوچ کر میں اپنے آپ کو مطمئن کر چکی تھی۔ پھر اس رات میں اس کے ساتھ وہیں جا رہی تھی۔ وہ مجھے بہت دور لے آیا تھا۔ پھر میں نے ایک درخت کو دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ یہی وہ درخت ہیں جن کے نیچے بیٹھ کر میں رو رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، تم مجھے یہاں پر ہی ملی تھی، آگے کا راستہ تمہیں معلوم ہوگا۔ اب میں اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ پہنچتے پہنچتے اچانک ہی میں نے اس جگہ کو دیکھا تو مجھے بہت کچھ یاد آنے لگا۔ میں حیران تھی کہ یہاں پر تو اس سردار کا محل تھا، وہ اچانک سے کیسے غائب ہو گیا ہے؟ لیکن تبھی میرے دماغ میں آیا کہ ابھی تو دن کا اجالا ہے اور دن میں وہ سب دکھائی نہیں دیتے، یقیناً رات ہوتے ہی وہ سب میرے سامنے آ جائیں گے۔ یہی سوچ کر میں اس نوجوان سے سرگوشی میں کہنے لگی، دیکھو ابھی دن ہے، ہمیں رات کا انتظار کرنا ہوگا، اس کے بعد ہی وہ سب ہمیں دکھائی دیں گے۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں رات کے 12 بجے کا انتظار کرنا ہوگا۔ یوں ہم دونوں ایک درخت کے نیچے چھپ کر بیٹھ گئے، لیکن جیسے ہی رات آنے لگی عجیب سی ہلچل پورے جنگل میں پھیلنے لگی۔ رفتہ رفتہ ان کی پوری بستی دکھائی دینے لگی اور پھر وہ شاندار محل بھی دکھائی دے رہا تھا جو نہایت ہی خوبصورت تھا۔ میں تو سہمی ہوئی درخت کے نیچے بیٹھی تھی، لیکن وہ اس جگہ کو دیکھ کر حیران تھا۔ اسے بھی جیسے سب کچھ معلوم ہو گیا تھا۔ وہ خوش ہو کر کہنے لگا، اب میں عامل کو بتا سکتا ہوں کہ یہاں پر ان جنات کا ٹھکانہ ہے، آگے جا کر وہ جو کرنا چاہے اسے خود ہی کرنا ہوگا۔ ابھی ہم دونوں یہاں سے جانے ہی والے تھے کہ اچانک ہم دونوں کے سر پر کوئی آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ دونوں جنزاد تھے جو ہمارے پیچھے کھڑے ہمیں غصے سے گھور رہے تھے۔ پھر ایک جنزاد اپنی خوفناک آواز میں کہنے لگا، تم ہماری بستی کی جاسوسی کرنے آئے ہو، اس لیے تمہیں ہمارے ساتھ جانا ہوگا۔ انہوں نے ہم دونوں کو گھیر لیا تھا۔ میں بے چارگی سے اس نوجوان کو دیکھ رہی تھی۔ میں اسے کہنا چاہتی تھی کہ اپنی من مانی کرنے کا انجام تم نے دیکھ لیا، اب نہ جانے ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ بے بسی سے میں آگے ہی آگے چلتی جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ وہ کہیں اور نہیں بلکہ اسی بنگلے نما محل کی طرف ہمیں لے کر جا رہا تھا جہاں پر وہ عیاش جن زادہ رہتا تھا۔ وہ تو یقیناً مجھے پہچان لے گا، یہی سوچ کر میری جان نکل رہی تھی۔ پھر جیسے ہی میں نے وہاں قدم رکھا، اچانک ہی کوئی میرے سامنے آیا تھا۔ وہ مجھے کھڑا گھور رہا تھا۔ وہ ایک جنزاد تھا، جبکہ میرے ساتھ آیا نوجوان ان سب کو دیکھ کر حیران تھا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ اس نے تو مجھ سے کہا تھا کہ میں کسی کو دکھائی نہیں دوں گی، تو اس نے مجھ سے یہ سب جھوٹ کیوں کہا تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیشہ کے لیے ہم ان جنات کے قیدی بن جائیں گے، یہ کبھی بھی ہمیں آزاد نہیں کریں گے۔ پھر اس نے مجھے پہچان لیا اور کہنے لگا، تم مجھے دھوکہ دے کر یہاں سے فرار ہو گئی تھی، لیکن دیکھو قسمت تمہیں دوبارہ یہاں لے آئی۔
اب میں تمہیں کہیں بھی یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ میں بے بسی سے اس نوجوان کو دیکھ رہی تھی جو مجھ سے زیادہ خوفزدہ لگ رہا تھا۔ اب انہوں نے ہمیں ایک خوفناک کوٹری میں بند کر دیا تھا۔ میں خوف سے رونے لگی تو وہ مجھے کہنے لگا، گھبراؤ مت، عامل میری مدد کرنے ضرور آ جائے گا اور پھر ہم دونوں یہاں سے آزاد ہو جائیں گے۔ میں غصے سے اسے کہنے لگی، تم نے تو مجھے کہا تھا کہ تم مجھ پر ایک ایسا عمل کرو گے جس کی وجہ سے ہم دونوں ان جنات کو دکھائی نہیں دیں گے۔ تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں کہا؟ تو وہ کہنے لگا، اس وجہ سے کیونکہ پھر تم میرے ساتھ یہاں نہیں آتی، لیکن تم ڈرو مت، یہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ مجھے بہلا رہا تھا جبکہ میں جانتی تھی کہ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اگر اس نوجوان کو آزادی مل بھی گئی تو یہ کبھی بھی مجھے آزاد نہیں کریں گے۔ بے بسی کی تصویر بنی میں وہاں پر بیٹھی اپنی قسمت کو رو رہی تھی، اماں کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ حالانکہ اس نوجوان نے مجھے ٹھکانہ دے دیا تھا، لیکن پھر بھی اس نے میری زندگی اور مشکل کر دی تھی۔ اب ہم 2 دن سے بھوکے تھے، یہاں پر ہمیں آزادی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں بھوک سے بلک رہی تھی۔ تبھی وہ کہنے لگا، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتا ہوں۔ اس کی اس بات پر مجھے بہت غصہ آیا۔ میں غصے سے اسے کہنے لگی، تمہاری وجہ سے میں دوبارہ اس پریشانی میں گرفتار ہوئی ہوں۔ نہ تو تم مجھے یہاں لے کر آتے اور نہ ہی میں اس پریشانی کا شکار ہوتی۔ نہ جانے اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ ہمیشہ کے لیے اس قید میں اپنی زندگی گزاریں گے۔ اب ہماری رہائی کا کوئی راستہ نہیں۔ میں سخت مایوس ہو چکی تھی تو وہ کہنے لگا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی نہ کوئی راستہ تو نکل ہی آئے گا۔ اگلے دن عجیب سی ہلچل محسوس ہوئی تھی جب اس قید خانے کے دروازے کھلے تھے۔ میں نے دیکھا باہر اندھیرا چھایا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی ہم تھوڑی آگے آئے تو روشنیاں جگمگانے لگیں۔ تبھی وہ سردار جو سامنے بیٹھا تھا غصے سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تمہاری وجہ سے ہم عجیب پریشانی میں مبتلا ہیں۔ 2 دن سے ہمارے ساتھ عجیب واقعات ہو رہے ہیں۔ کوئی ہماری بستی میں آتا ہے اور ہمیں پریشان کر کے چلا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارا تعلق ضرور کسی انسانی عامل وغیرہ سے ہے جو جادو ٹونا جانتا ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میرا تو نہیں، لیکن اس نوجوان کا تعلق اس عامل سے تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اس کی تلاش میں اس بستی میں آ رہا تھا۔ یہ سن کر نوجوان خوش ہو گیا اور کہنے لگا، جی ہاں، وہ ہمیں ہی تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ آپ ہمیں جانے دیں ورنہ وہ آپ کا ٹھکانہ جان لے گا، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسے منع کر دوں گا کہ وہ کبھی اس بستی کا رخ نہ کرے۔ تو وہ سردار کہنے لگا، ٹھیک ہے، ہم تمہیں تو آزاد کر دیں گے لیکن اس لڑکی کو نہیں، کیونکہ یہ ہماری قیدی ہے، ہم اسے اپنے محل کی زینت بنانا چاہتے ہیں۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا، میں اس کو ساتھ لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، جبکہ میں اس کی حفاظت کرنے میں ناکام ہو گیا۔ تبھی وہ جنات کا سردار کہنے لگا، ہرگز نہیں، اگر تم اس لڑکی کے بغیر نہیں جانا چاہتے تو تم دوبارہ سے قید کر لیے جاؤ گے۔ تبھی میں اس کی منتیں کرتے ہوئے کہنے لگی، میری زندگی تو انہوں نے اپنے پاس قید کر لی ہے، لیکن تم جاؤ یہاں سے، ابھی تمہارے خاندان کو تمہاری ضرورت ہے۔ لیکن وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے دوبارہ ہمیں قید خانے میں ڈال دیا تھا، لیکن اس رات بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ ہوا تھا جب ایک شور شرابہ سا ہونے لگا۔ جنات کی خوفناک آوازیں چاروں طرف گردش کرنے لگیں۔ یہ دیکھ کر مجھ پر بھی دہشت طاری ہو گئی تھی، لیکن اس نوجوان کے چہرے پر خوشی تھی۔ پھر وہ سرگوشی میں مجھے کہنے لگا، لگتا ہے کہ عامل یہاں پہنچ گیا ہے، اب خوش ہو جاؤ، ہم بہت جلد اپنے گھر جانے والے ہیں۔ لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، کہیں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو جائے جس سے ان جنات کا کوئی نقصان ہو۔ میں اس سے کہنے لگی، تم اس عامل سے کہو کہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ یہ تو یہاں پر آرام سے رہ رہے تھے، ہم نے ہی یہاں آ کر انہیں تنگ کیا ہے۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گیا، پھر کہنے لگا، ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، غلطی تو ہماری ہے، اب میں کبھی بھی انہیں تنگ نہیں کروں گا، کیونکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ بلا وجہ کسی کے ساتھ یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ پھر میں اداس ہو کر کہنے لگی، ہاں اس نے مجھ پر زور زبردستی کرنی چاہی تو میں کسی طرح یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئی، لیکن تمہاری وجہ سے پھر سے میں اس جگہ پر آ کر پھنس گئی۔ وہ بری طرح شرمندہ دکھائی دے رہا تھا۔ پھر جیسے ہی عامل اپنے 2 آدمیوں کے ساتھ ہمیں بچانے کے لیے آیا، اچانک ہی سارے جنات غائب ہو گئے تھے اور کسی نے بھی اسے نہیں روکا۔ پھر وہ عامل کہنے لگا، جلدی یہاں سے بھاگو، کیونکہ وہ جنات سمجھ رہے ہیں کہ میں انہیں قید کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں، میں شاید ان پر کوئی عمل کرنا چاہتا ہوں۔
لیکن میں تمہیں بچانے آیا ہوں، تم دونوں میرے ساتھ چلو۔ ہم دونوں اس عامل کے ساتھ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس جنگل سے گزرنا بھی بہت بڑی بہادری کا کام تھا۔ تبھی وہ نوجوان کہنے لگا، دھیان سے جانا، اس دن بھی تمہارے پاؤں میں کانٹے چبھ گئے تھے۔ تمہیں تکلیف میں دیکھ کر مجھے بھی بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ میں اسے کہنے لگی کہ وہ تکلیف بہت کم تھی، لیکن جو تکلیف مجھے ہوئی ہے جب مجھے اپنی مری ہوئی ماں کے بارے میں پتہ چلا، وہ تکلیف آج بھی میرے سینے میں زندہ ہے۔ راستے میں وہ نوجوان اس عامل سے پوچھنے لگا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ہمیں یہاں پر قید کر لیا گیا ہے؟ تو وہ عامل کہنے لگا، جب تمہیں یہاں آئے ہوئے 3 دن گزر گئے تھے، تمہاری ماں میرے پاس آئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میرا بیٹا اتنے دنوں سے گھر نہیں آیا اور اس لڑکی کے ساتھ گیا ہے، کہیں اس لڑکی نے اسے کوئی نقصان تو نہیں پہنچا دیا۔ میں حیران تھا کہ ایک لڑکی بھلا تمہیں کیوں نقصان پہنچائے گی، کیونکہ تم دل کے بہت صاف ہو۔ پھر میں نے حساب لگایا تو پتہ چلا کہ تم میری وجہ سے ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکے ہو، تبھی میں تمہیں بچانے کے لیے آ گیا۔ یہ سن کر نوجوان خوش ہو گیا تھا۔ پھر وہ مجھے اپنے گھر لے آیا، لیکن اس کی ماں نے مجھے رکھنے سے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگی، یہ لڑکی مجھے ٹھیک نہیں لگتی، میں تو پہلے بھی اسے نہیں رکھنا چاہتی تھی، تمہارے کہنے پر میں نے اسے اپنے ساتھ رکھا۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا، لیکن میں تو اس کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات نے مجھے حیران کر دیا تھا، جبکہ اس کی ماں خاموش ہو گئی۔ پھر وہ کہنے لگا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اب میں نے سر جھکا لیا تھا۔ مجھے بھی ایک سہارے کی ضرورت تھی، لیکن میں بے بسی سے اسے کہنے لگی، اگر تم اس عامل کے کام کرنا چھوڑ دو اور کوئی دوسرا کام کرو تب میں تم سے شادی کروں گی، اور اگر تمہاری ماں مجھے اس گھر میں نہیں رکھنا چاہتی تو تم مجھے کسی شیلٹر ہوم میں چھوڑ دو، میں وہیں پر اپنی زندگی گزار لوں گی۔ تو وہ کہنے لگا، نہیں، میں تمہاری بات مان لوں گا، اس عامل کے ساتھ اب کام نہیں کروں گا، کیونکہ میں اپنا کام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ پھر سادگی سے میرا اور اس کا نکاح ہو گیا۔ اس کی ماں راضی نہیں تھی، لیکن اپنے بیٹے کی خاطر مجبور ہو گئی۔ اب وہ روزانہ کہتا کہ میں ایک کاروبار کرنا چاہتا ہوں، دوستوں سے ادھار مانگ کر اپنے کاروبار کا آغاز کرتا ہوں۔ میں اسے منع کرنا چاہتی تھی کہ وہ ایسا نہ کرے، لیکن پیسوں کا بندوبست کسی طرح سے ہو ہی نہیں رہا تھا۔ اچانک ہی ایک دن 2-3 میرے محلے کے لوگ آئے۔ یہ مجھے بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ تمہارا باپ زہریلی شراب پینے کی وجہ سے مر گیا ہے، لیکن جو تمہارا گھر تھا وہ ہم نے بیچ دیا ہے، بڑی مشکل سے تمہارا پتہ لگایا، اس لیے تمہیں گھر کی رقم دینے آئے ہیں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ وہ اچھی خاصی رقم تھی، تقریباً 10-12 لاکھ۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ جو باپ کا گھر تھا اب وہ میرے نام تھا، اسی وجہ سے انہوں نے مجھے وہ سارے پیسے دے دیے تھے۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک دم سے ہی میری قسمت بدل جائے گی۔ پھر میں نے ان میں سے آدھے پیسے اپنے شوہر کو دے دیے تاکہ وہ اپنا کاروبار کر لے۔ پھر اس نے کاروبار شروع کیا اور ادھر پل بھر میں جیسے اس کی قسمت ہی بدل گئی ہو، کیونکہ کاروبار خوب چل رہا تھا۔ لیکن عامل روزانہ اسے اپنے آستانے پر بلاتا۔ وہ کہتا کہ اب وہ جنات روزانہ میرے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اس لڑکی کے بارے میں بتاؤ جو ہمارے محل سے فرار ہو کر یہاں آ گئی تھی۔ اگر تم نے میرے پاس کام نہیں کیا تو میں تمہاری بیوی کے بارے میں ان جنات کو بتا دوں گا۔ اب عامل اسے روزانہ دھمکیاں دیتا۔ میں بہت پریشان تھی کہ نہ جانے اب کیا ہوگا، لیکن جانتی تھی کہ میری رکھوالی کے لیے میرا شوہر ہے جو میرے ساتھ مخلص ہے۔ پھر ایک دن وہ مجھے کہنے لگا کہ ہم دونوں ایک بار پھر سے وہیں جاتے ہیں، ان جنات کے محل میں، ان سے کہیں گے کہ وہ ہمارا پیچھا چھوڑ دیں اور ہمیں تنگ نہ کریں۔ یہ سن کر میں خوفزدہ ہو گئی، لیکن اب میں ایک شادی شدہ لڑکی تھی، میں جانتی تھی کہ وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہی سوچ کر میں ان جنات کے محل میں پہنچ گئی تھی۔ سردار نے مجھے اپنے سامنے بلایا۔ جب میں نے روتے ہوئے ان سے کہا کہ وہ مجھے پریشان نہ کریں، بڑی مشکل سے مجھے اپنی زندگی کی خوشیوں میں حصہ ملا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ عامل تم سے جھوٹ کہتا ہے کہ ہم تمہیں پریشان کر رہے ہیں۔ دراصل وہ تمہارے شوہر کے ذریعے اپنے کام نکلوانا چاہتا ہے، اس لیے تمہیں اس سے بچ کر رہنا ہوگا۔ اب ہم اس کی سازش سمجھ گئے تھے۔ پھر میں اسے کہنے لگی کہ اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو ہم اس کے چنگل سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، اب ہم تمہیں کبھی پریشان نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ زندگی نے تمہیں کتنی تکلیف دی ہے، اس لیے کسی کو بھی ستانا ہمارا کام نہیں ہے، ویسے بھی ہم سارے برے کام چھوڑ چکے ہیں۔
یہ سنتے ہی میں اپنے شوہر کے ساتھ واپس اپنے گھر آ گئی تھی، لیکن اب ہم پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو چکے تھے۔ عامل کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی میرے شوہر نے اس کی بات نہ مانی اور سکون سے اپنا کاروبار کرتا رہا۔ ہمیں خوب ترقی مل رہی تھی۔ دن بدن ہمارے گھر کے حالات اچھے ہو گئے۔ اب اس کی ماں بھی مجھ سے خوش رہنے لگی تھی، لیکن میں خود بھی حیران ہوتی کہ وہ عیاش جن زادہ جو مجھے ایک رقاصہ بنانا چاہتا تھا، آخر اس نے مجھ سے معافی کیوں مانگی؟ اس عامل کو اس نے اس قدر ڈرایا کہ پھر سے اس نے ہمیں کبھی تنگ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اب میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک خوبصورت زندگی گزار رہی تھی۔ کبھی کبھار مجھے اپنی ماں کی یاد آتی جس نے ایک تلخ زندگی گزاری تھی، لیکن شکر تھا کہ ایسی زندگی میرے حصے میں نہیں آئی۔ میرا باپ ایک جواری تھا جس نے میری ماں سے ایک شریف انسان بن کر شادی کی، لیکن بعد میں اس کا بھیانک شیطانی روپ دیکھ کر ہم دونوں ماں بیٹی کی زندگی برباد ہو گئی تھی۔ لیکن شکر تھا کہ میرے نصیب میں ایک اچھا انسان تھا جس نے نہ صرف اپنی بلکہ میری زندگی بھی بدل کر دکھائی، اور میں اپنے مالک کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔